تکلیف میں تھا، پریشان میں تھا. کیا پریشانی تھی؟ یہ ہم آنکھوں کی پلک جھپکانے پر قادر نہیں تھا، پلک جھپک نہیں سکتا تھا، اور اس کی وجہ سے انتہائی پریشان، انتہائی تکلیف. نیند سونا چاہتا سو نہیں سکتا. دنیا جہان کے ڈاکٹرز کو دکھا لیا، جو ہو سکتا تھا علاج کروا لیا. ڈاکٹروں نے کہا بھئی یہ لا علاج مرض ہے، اس کا کوئی علاج نہیں. تکلیف کی وہ جو شدت تھی وہ اس کے لیے اذیت بن گئی تھی. سوچتے سوچتے اس کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا. ایک صاحب نے اس کو ریفر کر دیا کہ بھئی جاؤ فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، ان سے دعا کرواؤ اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی درخواست پیش کرو تو شاید تمہارے مسئلے کا کوئی حل نکل آئے. چنانچہ وہ شخص اپنے اس دوست کے کہنے پر ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے حالات بیان کیے کہ میرے ساتھ یہ تکلیف ہے، میں پلکیں نہیں جھپکا سکتا اور اس کی وجہ سے میں سخت اذیت کا شکار ہوں، نیند سو بھی نہیں پا رہا ہوں، میری نیند بھی نہیں ہو رہی. تو بزرگ کی عادت یہ تھی کہ کوئی شخص کوئی مسئلہ لے کر آتا تو خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ جاتے. تھوڑی دیر سر جھکا کر بیٹھ گئے. رمضان کا مہینہ تھا، بلکہ رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا تھا. تو بزرگ نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ تمہارے روزے کیسے گزرے؟ جواب میں اس نے کہا کہ ٹھیک گزرے. بزرگ نے فرمایا نہیں، معلوم ہوتا ہے روزوں کے بارے میں تم نے کوئی غلط الفاظ کہے نہیں، تمہارے منہ سے کوئی نامناسب بات نکلی ہے جس کی تمہیں یہ سزا مل رہی ہے. اب وہ شخص حیران پریشان خاموش بیٹھا ہوا، بتاؤ تم سے کیا غلطی ہوئی؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اس کو یاد نہیں آ رہا تھا. اب جب وہ گیا بزرگ کی خدمت سے تو بیوی کو بھی لے گیا تھا. بیوی کہنے لگی کہ ایک دن ان کی منہ سے یہ بات نکلی تھی، روزوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے مذاق میں یہ کہہ دیا کہ فلاں غیر مسلموں کے روزے اچھے ہیں کہ اس دوران وہ کم سے کم فروٹ تو کھا سکتے ہیں، فروٹ کھا سکتے ہیں. فلاں غیر مسلم ان کا جو تذکرہ کیا یہ روزوں کے بارے میں کہنا چاہیے ناشکری کے کلمات تھے، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری تھی. اللہ رب العزت نے اس کی سزا اس شخص کو دی. ان بزرگ نے اس شخص کی طرف دیکھا، ہاں بھائی بولو، تم تو کہہ رہے تھے کہ روزوں کے بارے میں تم سے کوئی غلط بات تمہارے منہ سے نہیں نکلی، اب بولو. اب وہ کیا کہتا ہے، شرم سے اس کا سر جھک گیا اور اسی دوران اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جیسے ہی آنسو جاری ہوئے تو الحمدللہ وہ پلکیں جھپکانے پر قادر ہو گیا. ذرا غور کیجئے کہ بظاہر ایک جملہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جو دل چاہے کہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اکثر ہماری پکڑ کا سبب ہماری زبان ہوتی ہے، اور زبان سے جب کلمہ نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے کبھی جسمانی تکلیف میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، کبھی ذہنی سکون غائب ہو جاتا ہے، کبھی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، کبھی رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپس کے اختلافات بڑھ جاتے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے کی کیفیت ہو جاتی ہے. یہ ساری سزا کس بات کی مل رہی ہے؟ ناشکری کے کلمات منہ سے نکالنے کی. تو اپنی زبان کو قابو میں رکھے، ہر چیز کے بارے میں سوچے میں کیا کہہ رہا ہوں. اس وقت میں نے 2-4 جملے نوٹ کر کے میں لایا ہوں کہ کس طرح سے ناشکری ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص فجر کی نماز کے وقت اٹھنا اس کے لیے مشکل ہے، تو اس کے منہ سے اگر یہ کلمات نکل رہے ہیں کہ ارے بھائی یہ فجر کی نماز کیا ضرورت ہے، فجر کی نماز اللہ نہ رکھتی، یہ ناشکری کے صرف کلمات نہیں ہیں، کلمات کفر ہیں. اسی طرح سے ایک اور شخص کو نماز کے لیے بلایا گیا کہ آ جاؤ بھائی چلو نماز کے لیے چلو، تو جواب میں وہ کیا کہہ رہا ہے، ارے بھائی آج بھی نماز کے لیے بلا رہے ہو، آج تو اتوار کا دن ہے، آج تو چھٹی کا دن ہے. یعنی وہ نماز کے لیے کہہ رہا ہے کہ چھٹی کا دن ہے. یہ اس کا کہنا یہ غلط الفاظ ہیں. اسی طرح سے کسی لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آیا تو لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی داڑھی ہے، میں کسی داڑھی والے سے شادی نہیں کروں گی. یہ سنت کا مذاق اڑانا ہے اور اس کی سزا مل کر رہتی ہے. اور آگے چلیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص پر کوئی مصیبت آ گئی. اب مصیبتیں جو آتی ہیں اس میں ہمارا کیا فائدہ یہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کبھی درجات بلند ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل جاتی ہے، بڑی مصیبت آنے والی تھی چھوٹی مصیبت میں اللہ تعالیٰ گرفتار کر دیتے ہیں. تو کسی شخص پر کوئی مصیبت آ جائے اور اس وقت اس کے منہ سے یہ بات نکلے کہ اللہ میں نے مصیبتوں کے لیے ہمارے ہی گھر دیکھ لیا ہے، یہ بہت خطرناک الفاظ ہے. یہ کلمات کفر ہیں. سوچنا چاہیے کہ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہی گھر دیکھ لیا مصیبتوں کے لیے. اور آگے چلیے ایک اور جملہ سنانا چاہتا ہوں کہ صاحب
کوئی شخص جانا چاہتا ہے کسی مغربی ممالک میں کسی جگہ، وہاں کا ویزا نہیں لگ رہا، تو مذاقاً کسی نے کہہ دیا ارے بھائی اس ملک کا ویزا نہیں مل رہا تو اپنے آپ کو یہودی ظاہر کر دو، قادیانی ظاہر کر دو، غیر مسلم ظاہر کر دو۔ ذرا سوچئے، ویزا لگنا نہ لگنا الگ بات ہے، کتنی خطرناک بات کا اس کا دوست کو مشورہ دینا ہے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں ذرا پٹری سے اترے ہوئے ہیں، سمجھ فرض کیجئے کہ اتنا دین کی طرف ان کا لگاؤ نہیں ہے۔ اب دونوں میں سے کسی کے گھر بھی ولادت ہوئی ہے، اس نیک آدمی کے گھر میں ولادت ہوئی، اور وہ بچہ جو پیدا ہوا آگے چل کے وہ کہنا چاہیے فرما بردار نہیں ہے، اور وہ ایسی غلط حرکتیں کر رہا ہے کہ سب حیران ہیں کہ ان نیک آدمی کا بیٹا ایسا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے الفاظ یہ استعمال کرنا کہ رحمان کے گھر میں شیطان کی پیدائش ہے، یا اس کے برعکس ایک شخص ہے وہ بہت ساری غلط کاریوں میں مبتلا ہے مگر اس کی اولاد راہ راست پر ہے، تو اس کے لیے یہ جملہ استعمال کرنا کہ شیطان کے گھر میں رحمان کی پیدائش ہوئی۔ ذرا سوچی کیسے الفاظ ہیں، کیسے خطرناک الفاظ ہیں، اور کیسے کفریہ کلمات ہیں جو زبان سے نکل رہے ہیں۔ ان کلمات پر اگر ہماری پکڑ نہ ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے احسان ہے کہ ہماری پکڑ نہیں ہو رہی، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہے، چاہے وہ مصلحت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور ہمارا مذہب اسلام، اس کی تمام کی تمام تعلیمات جو ہیں وہ معرفت سے لبریز ہیں، معرفت ہے، اس کے اندر بہت زیادہ خوبیاں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی حقیقت کو سمجھ لیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کو ہم اپنے لیے لائے عمل بنائیں۔ ہم سوچ لیں کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے صرف اور صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق۔ جس دن ہم نے یہ سوچ لیا اور جس دن ہم نے عمل شروع کر دیا، انشاءاللہ العزیز وہ ہماری کامیابی کا دن ہوگا، اور اس دن سے ہم سمجھیے کامیابی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی، اور انشاءاللہ العزیز دنیا کی یہ زندگی بھی ہمارے لیے فلاح کا ذریعہ بنے گی، اور آخرت کی زندگی بھی، آخرت میں بھی یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔